اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین علیہ السلام، صفحہ نمبر 43۔ اول خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام علی علیہ السلام احد سے واحد ظاہر ہوا اور پھر واحد سے تمام احداد ظاہر ہوئے۔ یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ نقطے سے لکیر ظاہر ہوئی اور لکیر سے سطح اور ان دونوں سے جسم ظاہر ہوا، اور جس طرح ہر نقطے سے حروف ظاہر ہوئے اور حروف سے کلام ظاہر ہوا اور کلام سے معنی پیدا ہوئے، اور یہ سب واحد سے ظاہر ہوا ہے۔ اسی سے ابتدا ہے اور اسی کی طرف دوبارہ سب کچھ چلا جاتا ہے۔ تجھ سے ابتدا، تجھ سے انتہا، بس ایک نقطہ تمام موجودات کی اصل حقیقت ہے۔ یہی نقطہ کائنات کا مبدا ہے۔ اسی کے گرد، اسی کے ذریعے دائرے بنتے ہیں۔ یہی عالم غیب و شہادت ہے۔ اس نقطے کا ظاہر نبوت ہے اور اس کا باطن ولایت ہے، اور نبوت و ولایت ایک ہی نور میں ظاہر و باطن ہے، لیکن ولایت نبوت سے پھوٹتی ہے۔ یہ دو اسم ایک جگہ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کو دو الگ الگ نام دیے جائے تو وہ ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام، اور اگر ان کو بطور صفت کے بیان کرے تو کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولی علیہ السلام۔ دونوں نور اسم نبوت اور امامت ایک دوسرے میں پوری طرح سمائے ہوئے ہیں۔ تمام تر ولی نبی سے ہے، جس طرح چاند سورج سے روشنی لے کر دن بدن بڑھتا ہے یہاں تک کہ بدیر کامل بن جاتا ہے۔ اس وقت اگر سورج غروب ہو جائے تو دنیا پر چاند کی حکمرانی ہوتی ہے، اور اللہ کے اس فرمان زمین کو دو وقتوں میں پیدا کیا، فصلت میں اس طرف اشارہ موجود ہے، اور اسی طرف سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، پھر اس نور سے علی علیہ السلام کا نور نکالا۔ ہم عالم نور میں سفر کرتے رہے یہاں تک کہ حجاب عظمت الہی تک 80,000 سال کا سفر کر کے پہنچے۔ اس کے بعد اللہ نے ہمارے نور سے تمام خلائق کو خلق کیا۔ پس ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ تمام خلقت ہمارے لیے ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے تم بہترین امت ہو جو انسانوں کی ہدایت کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کی تفسیر میں جو کچھ کہا ہے وہ بھی اس بات کی تائید کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، اسے اپنے نور سے بنایا اور اپنی عظمت و جلال سے نکالا۔ بس پھر کیا تھا، یہ نور اس کی قدرت کا طواف کرنے لگا، یہاں تک کہ 80,000 سال میں حجاب عظمت تک پہنچ پایا۔ حجاب عظمت کے آگے اس کی تعظیم کے لیے اس کے آگے جھک گیا۔ یہاں اسی نور سے علی علیہ السلام کا نور پھوٹا۔ میرا نور عظمت کو سمٹے ہوئے تھا اور علی علیہ السلام کا نور قدرت کو لیے ہوئے تھا۔ پھر عرش، لو، شمس، قمر، نجوم، دھوپ، آنکھوں کی روشنی، عقل و معرفت، بندوں کی دیکھنے کی قوت،
سننے کی صلاحیت، ان کے دل کی خلقت شروع ہوئی، اور یہ چیزیں میرے نور سے خلق ہوئے، اور میرا نور اللہ کے نور سے پھوٹا تھا، لہذا ہم اول ہے، ہم آخر ہے، سابق ہے، شفاعت کرنے والے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اس کے خاص بندے ہیں، اس کے پیارے ہیں، اس کا چہرہ ہے، اس کے امین ہے، اس کی وحی کے رکھوالے ہیں، اس کے غیب کے حامل ہیں، ہم آسمان سے اترنے والی اشیاء کی کان ہیں، ہمیں اللہ کی باتوں کی تاویل کا معنی معلوم ہے، جبرائیل ہماری وجہ سے اتراتا ہے، ہم اللہ کے امر کے آنے کی جگہ ہے، ہم اللہ کے غیب کی انتہا ہے، ہم اللہ کے قدس کا احاطہ ہے، ہم حکمت کے چراغ ہے، رحمت کی چابیاں ہے، نعمتوں کے سرچشمے ہیں، امت کا شرف ہے، صاحب امامت سعید ہے، ہم حکمران ہیں، ہادی ہے، خیر کے دائی ہے، ہم پیاسوں کو پلانے والے ہیں، بے سہاروں کا سہارا ہے، ہماری محبت نجات کا راستہ ہے اور حیات کا سرچشمہ ہے، ہم سبیل اور سلسبیل ہے، ہم پکا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، جو ہم پر ایمان لائے گا وہی اللہ پر ایمان لانے والا ہے، اور جو ہمیں رد کرے گا اللہ کو رد کرے گا، جو ہم پر شک کرے گا اللہ پر شک کرے گا، جس نے ہمیں پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، جو ہم سے پھر گیا اللہ سے پھر گیا، جس نے ہماری اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی، ہم اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، ہمارے ذریعے اللہ کی رضا تک پہنچا جا سکتا ہے، ہمارے لیے عصمت ہے، خلافت ہے، ہدایت ہے، ہمارے لیے نبوت ہے، امامت ہے، ولایت ہے، ہم حکمت کی کان ہے اور رحمت کا دروازہ ہے، ہم تقوی کا کلمہ ہے، ہم مثل اعلیٰ ہے، ہم سب سے بڑی حجت ہے اور نہ ٹوٹنے والی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا گرنے سے نجات پالے گا اور اس مقام پر خوشخبری پوری ہوگی۔ محمد بن سنان نے عبداللہ ابن عباس کی بات بیان کی ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خوش آمدید کہتا ہوں اس شخص کو جسے اللہ نے اس کے باپ آدم علیہ السلام سے بھی 40,000 سال پہلے خلق کیا۔ عبداللہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بیٹا باپ سے پہلے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ نے مجھے اور علی علیہ السلام کو آدم سے 40,000 سال پہلے خلق کیا تھا، پھر اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر اس کے بعد میرے اور علی علیہ السلام کے نور سے اشیاء کی خلقت شروع کی، پھر ہمیں عرش کے دائیں جانب ٹھہرایا تو ہم نے اس کی پاکیزگی کی تسبیح شروع کی، تو فرشتوں نے بھی اسی تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیا، پھر ہم نے اس کی یکتائی اور بزرگی کا ذکر شروع کیا، فرشتوں نے بھی وہی ذکر شروع کیا، پس جو بھی اللہ کی تسبیح و تکبیر کرتا ہے تو وہ میری اور علی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اور ان حدیثوں میں سے ایک وہ مرفوع حدیث ہے جس کو محمد بن علی بن بابوا نے بیان کیا ہے، اس نے سفیان الثوری سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے اجداد سے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے تمام مخلوقات سے 4,24,000 سال پہلے
نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا، اس نور سے 12 حجاب پیدا ہوئے، 12 حجابوں سے مراد 12 امام ہیں۔ یہ اللہ کا وہ کلمہ ہے جس سے تمام کلمات پیدا ہوئے، اور اللہ کی وہ نعمت ہے جس سے تمام نعمتوں نے جنم لیا، اور وہ الف ہے جس سے تمام امتیں وجود میں آئے۔ یہ اللہ کی وہ زبان ہے جس سے اللہ بولتا ہے، یہ اللہ کا دست کرم ہے جس سے وہ عطا کرتا ہے، اور یہ وہ بنیادیں ہیں جن کی بنا پر اللہ حکم دیتا ہے۔ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ محترمہ حبابہ والانبیاء امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی ہے کہ مولا علیہ السلام ہمیں اس وقت کی باتیں بتائے جب آپ اس جسم سے پہلے سایہ جیسے تھے، یعنی روح محض تھے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا ہم خلقت کی خلقت سے پہلے اللہ کے سامنے نور کی شکل میں تھے، پھر جب خلقت کو خلق کیا گیا تو ہم نے تسبیح و تہلیل و تکبیر میں آواز بلند کی، تو مخلوقات نے بھی یہ اذکار شروع کر دیے۔ اللہ کہتا ہے اگر وہ راہ پر جمے رہتے تو ہم ان کو آب شیریں سے سیراب کرتے، یعنی اگر وہ بھی امام علی علیہ السلام پر جمے رہتے تو آب فرات سے سیراب کیے جاتے، اور جو ذکر امام علی علیہ السلام سے منہ موڑے گا وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا۔